بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد و آلہ الطاہرین و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے جادو کی حقیقت اور اس کی تاریخ قرآن کی روشنی میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے جادو کی تاریخ اور اس کی حقیقت کو صاف طور پر کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة ولا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہودی ان منتروں کو پڑھنے لگے ہیں جن کو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وہی منتر جو بابل کے مقام پر ہاروت و ماروت نام کے دو فرشتوں پر اتارے گئے تھے، وہ دونوں جس کو بھی جادو سکھاتے تھے اسے ضرور یہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف فتنہ ہے، تم کفر نہ کرو۔ لوگ ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو شخص بھی اس کو اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جادو کا منتر انسانوں کے پاس کس طرح آیا، کس جگہ آیا اور کب آیا اور کیوں آیا۔ نمبر 2، جادو کا منتر یہودیوں میں کس طرح پھیلا، کب پھیلا، کس نے پھیلایا۔ نمبر 3، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمی کا ازالہ بھی اس آیت کے اندر کیا گیا۔ نمبر 4، اس آیت کے اندر جادو کی حقیقت کو اچھی طرح واضح فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں پر بھی تھی۔ انہوں نے 963 قبل مسیح سے لے کر 923 قبل مسیح تک 40 سال حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 معجزے عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، سرکش جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ جنوں سے جو چاہتے جب چاہتے کام لیا کرتے تھے، کوئی جن ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ کہیں جانا چاہتے تو تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تو ہوا ان کو اڑا کر وہاں لے جاتی تھی جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ نمبر 3، وہ تمام جانوروں کی بولیوں کو سمجھتے تھے اور ان سے باتیں بھی کرتے تھے۔ چونٹی جیسے کیڑے مکوڑوں کی باتوں کو بھی وہ سنتے اور سمجھتے تھے، جن کی بولیوں کو کوئی انسان کبھی سن بھی نہیں سکتا۔ یہ سارے حیرت ناک کام ان سے بطور معجزے کے صادر ہوتے تھے۔ ان کو انجام دینے کے لیے نہ تو وہ جادو کا منتر پڑھتے تھے اور نہ جادو کا کوئی عمل کرتے تھے۔ ان کو جادو کے منتر اور تنتر کی کوئی جانکاری بھی نہیں تھی۔ البتہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جو جنات کام کرتے تھے وہ جادو کے منتروں سے واقف تھے۔ ان جادوگر جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ترکیب کی کہ کسی موقع پر جب وہ سفر میں تھے تو جادو کے منتروں کو لکھ کر ان کے تخت کے نیچے زمین میں دفن کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی
تو منتروں کی اوراق کو یہودیوں کے سامنے کھود کر نکالا اور یہودیوں کو بتایا کہ یہی وہ منتر ہیں جنہیں پڑھ کر سلیمان علیہ السلام ہم لوگوں کو زیر کیے ہوئے تھے اور ہم سے جو چاہتے کام لیتے تھے۔ ان اوراق کو یہودیوں کے حوالے کر کے وہ غائب ہو گئے۔ یہودیوں کو ان کی باتوں پر پورا یقین ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے مرتبہ ان کے نزدیک بالکل ہی گھٹ گئے۔ ان کو نبی ماننے کے بجائے انہیں جادوگر کہنے لگے۔ اس طرح جنوں کا مقصد پورا ہو گیا۔ اسی وقت سے ان اوراق کے ذریعے جادو کے منتر بھی یہودیوں میں پھیل گئے، جبکہ اس سے پہلے یہودی جادو سے واقف نہیں تھے۔ پھر بعد میں جادو کے منتروں کے وہ اتنے رسیا ہو گئے کہ توریت کو چھوڑ کر پسے پوچھ ڈال کر انہی منتروں کو پڑھنے لگے۔ اسی بات کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں فرما دی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اور یہودی ان منتروں کو پڑھنے لگے ہیں جن کو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کی بے گناہی کا برملا اعلان فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام جو بھی حیرت ناک کارنامے انجام دیتے تھے وہ بطور معجزے کے تھے اور معجزے کے طور پر کرتے تھے، ان کا جادو کے منتروں سے کچھ بھی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ جادو ایک کفریہ عمل ہے، ایک برگزیدہ پیغمبر اس کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے۔ اسی ذہن میں اللہ تعالیٰ نے جادو کی تاریخ بیان فرما دی کہ بابل کے مقام پر دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذریعے یہ جادو کا منتر انسانوں کے درمیان پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا تھا۔ ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جو شیس علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے تھے۔ بابل کا شہر آج بھی عراق میں موجود ہے۔ آج سے تقریباً 9000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی شہر میں ہاروت ماروت نام کے دو فرشتوں کو اتارا جو انسانی شکل میں لوگوں سے ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جادو کا علم دے کر دنیا میں بھیجا تھا اور حکم دے رکھا تھا کہ انسانوں میں سے جو چاہے اسے جادو کا علم سکھا دیں، اور جس کو بھی سکھائیں اسے ضرور کہہ دیں کہ دیکھو بھائی ہم فتنہ ہیں، تم کفر نہ کرنا۔ چنانچہ فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح جادو کا علم پہلی مرتبہ انسانوں تک پہنچا، جبکہ علم جنوں کو پہلے سے ہی حاصل تھا۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں جادو کو کفر بھی کہا جا رہا ہے اور پھر اس کو انسانوں میں پھیلانے کا کام خود اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے۔ اس میں تضاد تو نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی پیدا کیا، اسے طاقت و قوت بھی دے دی، پھر اس کو ملعون و کافر قرار دے دیا اور انسانوں کا پکا دشمن بنا کر چھوڑ دیا اور اس سے دور رہنے کی انسانوں کو تاکید و تلقینی فرما دی۔ دراصل انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح شیطان کو پیدا فرمایا، اسی طرح آزمائشی کی خاطر جادو کو بھی انسانوں میں پھیلایا۔ اسی لیے وہ دونوں فرشتے جس کو بھی جادو سکھاتے تھے اس کو یہ ضرور کہتے تھے ہم آزمائش ہے، تم کفر نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیز تمہیں سکھا رہے ہیں اس میں تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے، اگر تم اس کا عمل کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، لہذا سیکھ تو لو لیکن اس کا عمل نہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت جادو لوگوں میں پھیلایا گیا اس وقت تک کوئی صاحب شریعت اور صاحب معجزہ پیغمبر مبعوث نہیں ہوا تھا۔ ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت اور صاحب معجزہ پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہونے والے تھے۔ ان کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جادو کو لوگوں میں پھیلا دیا تاکہ جادو کے مقابلے میں پیغمبر کے معجزے کی اہمیت آشکارا ہو سکے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے پہلے رات کو پیدا فرمایا تاکہ رات کے مقابلے میں دن کی اہمیت آشکارا ہو سکے۔ اگر رات نہ ہوتی تو لوگ دن کی اہمیت کو کبھی محسوس نہ کر پاتے۔ زہر کو تریاق سے پہلے پیدا فرمایا تاکہ زہر کے مقابلے میں تریاق کی اہمیت اجاگر ہو سکے۔ اسی لیے کہ کسی چیز کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ تبھی ہوتا ہے جبکہ اس کی ضد بھی سامنے موجود ہو۔ اس کا کھلا مظاہرہ اس وقت سامنے آیا جب اس کے کئی ہزار سال کے بعد مصر میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے
جادوگروں کا جادو مکمل طور پر فیل ہو گیا اور سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس سے معجزے کی اہمیت اچھی طرح آشکارا ہو کر سامنے آ گئی۔ یہی پر ختم کرتے ہیں اور اس سلسلے کی بقیہ باتیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔